السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لاتعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کی خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے دعا کی طاقت، دعا کی پاور کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتانے کی اللہ رب العزت کی توفیق سے پوری کوشش کروں گا۔ اور چھوٹے نو اٹھا کے گیا اور اتنے آن کے بہو، تسی سونا آئے جے، اتنے آ جاؤ، چھوٹو اٹھو بیٹا، جمعے دے داب آ، اٹھو اٹھو تینے جنے اتنے آ جاؤ، تسی بھی اگے آؤ یار۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب مخلوقیں اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انسان ہی کو دیکھ لیجئے۔ یہ حضرت انسان پیدائش کے وقت بھی کسی کا محتاج ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ مرا پڑا ہے،
اب یہ خود نہا نہیں سکتا، نہانے میں یہ دوسروں کا محتاج ہے، خود کپڑے یعنی کہ کفن نہیں پہن سکتا، یہ کفن پہننے میں دوسروں کا محتاج ہے، یہ قبرستان تک جا نہیں سکتا، خود قبرستان تک جانے میں یہ دوسروں کا محتاج ہے، خود قبر میں اتر نہیں سکتا، یہ قبر میں اترنے کے لیے یہ دوسروں کا محتاج ہے۔ لہذا انسان پیدائش کے وقت بھی کسی دوسرے کا محتاج ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ پیدائش اور موت کے درمیانی جو وقفہ ہے انسان کی زندگی کا، یہ اس میں بھی کسی کا محتاج ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے دکان کھول کر بیٹھا اور گاہک کا انتظار نہ کر رہا، وہ گاہک کا محتاج ہے، وہ انتظار میں ہے کب گاہک آئے اور کب میری سیل ہو اور میری جیب میں چند ٹکے آئیں جس سے میں روزی کما سکوں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہر انسان کسی کا محتاج ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات بھی کسی نہ کسی کی محتاج ہیں۔ عام انسان کو تو چھوڑو، اولیاء اللہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ فاطر ہے، قرآن کی 35 نمبر کی سورت ہے، اس کے آیت نمبر 15 میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، تم سب کے سب محتاج ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کے سب محتاج ہیں تو پھر مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے؟ جولی پھیلائی جائے تو کس کے سامنے پھیلائی جائے؟ اپنے غموں کا دکھڑا رویا جائے تو کس کے سامنے رویا جائے؟ اپنی مشکلوں کا حل تلاش کیا جائے تو کس سے تلاش کیا جائے؟ حاجت روائی کے لیے طلب کیا جائے تو کس کو طلب کیا جائے؟ اپنے غموں میں کسی کو پکارا جائے تو کس کو پکارا جائے؟ اور اپنے آنسو بہائے جائیں تو کس کے سامنے بہائے جائیں؟ اپنے گنہگار جبیں کو جھکایا جائے تو کس کے سامنے جھکایا جائے؟ جب سب ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اب ہم مجھے بتائیں، دہی دس کو کیا دے سکتا ہے؟ جس کا خود کا ہاتھ خالی ہے وہ کسی دوسرے کا ہاتھ کیسے بھر سکتا ہے؟ جس کی خود کی گود خالی ہے وہ کسی دوسرے کی گود کیسے بھر سکتا ہے؟ جو خود بھوکا ہے وہ کسی کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہے؟ جو خود پیاسا ہے وہ کسی دوسرے کی پیاس کیسے بجھا سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کی محتاجی کیسے دور کر سکتا ہے؟ اور جو خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ دوسرے کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود کو حاجت روائی کی طلب ہے وہ دوسرے کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو پکارا جائے تو ایسے کو پکارا جائے جو کسی کا محتاج نہیں، جو الغنی ہے، اللہ، جس کو قرآن نے الغنی کہا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ وہ غنی ہے، تم محتاج ہو، وہ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو، اور وہ منگتوں کی جھولی بھرنے والا ہے اور ہم منگتے ہیں، وہ بادشاہ ہے اور ہم فقیر ہیں۔ تو لہذا جب
جب بھی دامن پھیلایا جائے گا تو رب کے سامنے، مانگا جائے گا تو اس سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے قرآن میں، سورۃ المومن ہے، قرآن کی 40 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور کہا تمہارے رب نے تم سے، اور کہا تمہارے رب نے تم سے کہ تم مجھی کو پکارو، تم مجھی کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ۔ تمہیں کوئی غم ہے، تمہیں کوئی دکھ ہے، ان غموں اور دکھوں کی شکایت کرنی ہے تو مجھی سے کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت سے تکبر کیا، اللہ کہتے ہیں عنقریب ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ گویا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے۔ کیوں؟ جب کوئی دعا مانگتا ہے وہ رب کو بادشاہ اور رب کو غنی اور اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اپنے آپ کو سوالی کر کے پیش کرتا ہے، محتاج بن کے رب کے سامنے آتا ہے۔ اور جو دعا نہیں مانگتا گویا وہ تکبر کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ فرماتے ہم ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔